سجی ہے بز میں مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں۔ خدا نے بھیجی وہی آج یہ نبی کہہ دو، خدا نے بھیجی وہی آج یہ نبی کہہ دو، یہی ہے کار رسالت چلو غدیر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، والائمۃ المعصومین من بعدہ۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی عید اللہ الاکبر، عید غدیر، عید تاج پوشی مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ جو گزری ہوئی ولادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی بھی مناسبت سے آج کے دن اس کی ولادت کے جشن کو منعقد کیا جا رہا ہے، لہٰذا دونوں مناسبتوں کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور رہتا ہے، قرآن مجید سے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کو بھی کلام اللہ مجید سے آغاز کریں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب عید غدیر ہے، عید اکبر ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سوال پوچھنے والے نے پوچھا، مولا کیا جمعے کے دن عید الاضحیٰ اور عید فطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے مسلمانوں کی؟ تو امام نے کہا ہاں، ایک اور عید ہے جو سب سے عظیم ترین عید ہے، سب سے بڑی عید ہے. اور مولا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت و امامت و ولایت کا اعلان کیا تھا. یہ وہ غدیر کا دن ہے جو تمام آیات پر جو ہے برتری رکھتی ہے. یہ وہ دن ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خدائے متعال جتنا ماہ مبارک رمضان میں خدائے متعال جتنا یوم عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ جتنے گنہگاروں کو معاف کرے گا، آتش جہنم سے ان کو خلاصی دے گا، اس سے دوگنا جو ہے عید غدیر کے دن اللہ خلاصی دے گا. اور عید اکبر، بعض لوگ کا یہ خیال رہتا ہے کہ یہ عید صرف اور صرف جو ہے کچھ خاص لوگوں کی، مسلمانوں میں صرف شیعوں کی عید ہے. یہ غلط سوچ ہے. یہ عید تمام مسلمانوں کی عید ہے. امام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عید سب سے بڑی عید جو ہے عید غدیر ہے. لہٰذا جو ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ عید صرف اور صرف شیعوں کی ہے، بلکہ یہ مولا، چونکہ مولا کائنات ہیں، صرف جو ہے ہمارے مولا نہیں ہیں، پورے کائنات کے مولا ہیں. تو یہ عید بھی پورے کائنات کی عید ہے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد.
حکم خدا کی جانب سے جس وقت نبی نے پایا، حیدر کو میدان غدیری میں اس طرح اٹھایا۔ حکم خدا کی جانب سے جس وقت نبی نے پایا، حیدر کو میدان غدیری میں اس طرح اٹھایا۔ رحل کے اوپر رکھا ہوتا ہے جیسے قرآن، رحل کے اوپر رکھا ہوتا ہے جیسے قرآن۔ حکم خدا سے پیغمبر یہ کرتے ہیں اعلان، بھائی میرا حسنین کا بابا دین کا ہے سلطان۔ حکم خدا سے پیغمبر یہ کرتے ہیں اعلان، بھائی میرا حسنین کا بابا دین کا ہے سلطان۔ اور دین کو کامل دیکھ کر میدان میں شیطان روتا ہے، دین کو کامل دیکھ کر میدان میں شیطان روتا ہے۔ فرش زمیں سے عرش بری تک جشن علی ہوتا ہے۔ دین کو کامل دیکھ کر میدان میں شیطان روتا ہے، فرش زمیں سے عرش بری تک جشن علی ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا جب علی کے بن پورا ایمان، ہو نہیں سکتا جب علی کے بن پورا ایمان۔ حکم خدا سے پیغمبر یہ کرتے ہیں اعلان، بھائی میرا حسنین کا بابا دین کا ہے سلطان۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزارش کرتا ہوں حمزہ خان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم حاضرین محفل، آپ سبھی کو عید اکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چند اشعار غدیر کی شان میں کہ جہاں میں حق کا اجالا ہوا غدیر سے ہے، جہاں میں حق کا اجالا ہوا غدیر سے ہے، نبی کے دین پہ آئی جلا غدیر سے ہے، بلند دین کا پرچم ہوا غدیر سے ہے، نبی کے دین میں رنگ و بقا غدیر سے ہے۔ اور نبی نے آن کے معراج سے خبر دی ہے، نبی نے آن کے معراج سے خبر دی ہے کہ کائنات بفضل خدا غدیر سے ہے، کہ کائنات بفضل خدا غدیر سے ہے۔ قسم خدا کی میری ہر دعا قبول ہوئی، قسم خدا کی میری ہر دعا قبول ہوئی، علی کے نام پہ مانگی دعا غدیر سے ہے، علی کے نام پہ مانگی دعا غدیر سے ہے۔ اور ہر ایک نبی نے کہا مرحبا و صلی علی، ہر ایک نبی نے کہا مرحبا و صلی علی، خدا کا دین مکمل ہوا غدیر سے ہے، خدا کا دین مکمل ہوا غدیر سے ہے۔ نہ سونگ پائے گا خوشبو ارم کی وہ ہرگز، نہ سونگ پائے گا خوشبو ارم کی وہ ہرگز، وہ جس بشر کا رہا فاصلہ غدیر سے، وہ جس بشر کا رہا فاصلہ غدیر سے ہے۔ اور توجہ کا طالب ہوں کہ ولا علی کی کسوٹی ہے ہر بشر کے لیے، ولا علی کی کسوٹی ہے ہر بشر کے لیے، ہر ایک فرد کو پرکھا گیا غدیر سے، ہر ایک فرد کو پرکھا گیا غدیر سے ہے۔ اسی لیے تو جنا جائیں گے علی والے، اسی لیے تو جنا جائیں گے علی والے، ازل سے ان کا رہا واسطہ غدیر سے ہے، ازل سے ان کا رہا واسطہ غدیر سے ہے۔ اور مقطع حاضر ہے کہ کوئی کرے نہ سخنور کرے یقین، لیکن کوئی کرے نہ سخنور کرے یقین، لیکن وہ جانشین پیمبر بنے غدیر سے، وہ جانشین پیمبر بنے غدیر سے ہیں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ نصیر اعظمی صاحب کا شعر عرض ہے کہ غدیر قم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، غدیر قم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو غدیر ایسا ہے ایک آئینہ مشیت کا، غدیر ایسا ہے ایک آئینہ مشیت کا کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے، جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک آخری شعر اور آپ لوگوں کی زحمت تمام کہ ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی، ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم میں ساقی کوثر کے پاس تھے، کیوں آپ خم میں ساقی کوثر کے پاس تھے۔ توجہ کا طالب ہوں
جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ صحرائے قم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ صحرائے قم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا بات تھی جو صاحب منبر کے پاس تھے؟ کیا بات تھی جو صاحب منبر کے پاس تھے؟ سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، مجبور تھے جو شافع محشر کے ساتھ تھے، مجبور تھے جو شافع محشر کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ قم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح، ہم لوگ قم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح؟ ہم لوگوں کے کجاوے پیمبر کے پاس تھے، ہم لوگوں کے کجاوے پیمبر کے پاس تھے۔ باز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل جو ہے امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی منعقد کی جا رہی، لہذا چند مصرے امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ فلک سے آج زمیں پر نقی کی آمد ہے، قسم خدا کی خدا کے ولی کی آمد ہے، نقی کے چہرے پہ روشن ہے نور احمد کا، نقی کے چہرے پہ روشن ہے نور احمد کا، یہ جانشیں بھی ہے وارث بھی ہے محمد کا، یہ جانشیں بھی ہے وارث بھی ہے محمد کا، اور تقی کے گھر میں یہ نور نبی کی آمد ہے، تقی کے گھر میں یہ نور نبی کی آمد ہے، فلک سے آج زمیں پر نقی کی آمد ہے، فلک سے آج زمیں پر نقی کی آمد ہے، اور نبی کا علم طبیعت میں رب کی رحمت ہے، نبی کا علم طبیعت میں رب کی رحمت ہے جس کا نام علی اور علی ہے ہیبت ہے جس کا نام علی اور علی سے ہیبت ہے، دیکھو دنیا میں آج پھر علی کی آمد ہے، فلک سے آج زمیں پر نقی کی آمد ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا، بیان کرنے کو یوں تو دنیا، شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمل کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر۔ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ قم کا منبر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر۔
علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں، کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس سوائے حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ گر سمجھنا ہے ولایت کو تو کردار بنا، گر سمجھنا ہے ولایت کو تو کردار بنا، پہلے بوذر کی طرح اپنی تو گفتار بنا، پہلے بوذر کی طرح اپنی تو گفتار بنا، اور کھوکھلے نعرے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، خود کو میدانوں میں تو میثم تمار بنا، خود کو میدانوں میں تو میثم تمار بنا، اور سیرت حیدر کو سمجھ لے مومن، سامنے مولا کے نہ خود کو گنہگار بنا، چھوڑ کر سیرت حیدر کو سمجھ لے مومن، سامنے مولا کے نہ خود کو گنہگار بنا، اور پڑھ کے افکار علی تقوی الہی اپنا، پڑھ کے افکار علی تقوی الہی اپنا، مثل قمبر تو ذرا خود کو وفادار بنا، مثل قمبر تو ذرا خود کو وفادار بنا۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزار ہوں ہاشم نقوی صاحب سے کہ یہاں اور بارگاہ ہے مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بابا آپ سب کو عید گدی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ایک پہلے میسج دے دیتا ہوں پہلے۔ یہ کیسے لوگ ہیں ذکر خدا نہیں کرتے، خدا کی راہ میں سجدے ادا نہیں کرتے، میں بے نمازی کو کیسے کہوں گدیری ہے، گدیر والے نماز قضا نہیں کرتے۔ اچھا ہے نا؟ دل میں اگر تمہارے ولایت کا ذوق ہے، دل میں اگر تمہارے ولایت کا ذوق ہے، دل میں اگر تمہارے ولایت کا ذوق ہے، نعرہ لگاؤ جم کے، نعرہ حیدری، آواز بلند تلوار، نعرہ لگاؤ جم کے، ہے موقع غدیر کا، نعرہ لگاؤ جم کے، ہے موقع غدیر کا۔ صلوات پر محمد والوں۔ آواز کم کیے کیا؟ آواز کم کیے کیا؟ ایک صلوات پر جا رہے محمد والوں۔ یہ صحرا میں کیسی ہوئی روشنی ہے، یہ صحرا میں کیسی ہوئی روشنی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے، یہ صحرا میں کیسی ہوئی روشنی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ اور یہ شعر حاضر ہے۔ نبی کے وصی کو جو مولا نہ مانے، نبی کے وصی کو جو مولا نہ مانے،
ہماری نظر میں وہی لعنتی ہے، ہماری نظر میں وہی لعنتی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ علی کی ولایت کی کیسی خوشی ہے، علی کی ولایت کی کیسی خوشی ہے، جو دشمن کے خیمے پہ بجلی گری ہے، جو دشمن کے خیمے پہ بجلی گری ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یکی جب نہارس کو آیا نبی پر، یکی جب نہارس کو آیا نبی پر، خدا کی اسے مار دیکھو پڑی ہے، خدا کی اسے مار دیکھو پڑی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے، یہ صحرا میں کیسی ہوئی روشنی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ کہا کہ جبریل نے یہ نبی سے کہا کہ جبریل نے یہ نبی سے سنا دو جو پیغام میں، سنا دو جو پیغام میں رب جلی ہے، سنا دو جو پیغام میں رب جلی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ اور یہ شعر بطور کا سن رہے علی کی فضیلت سے اے جلنے والو، علی کی فضیلت سے اے جلنے والو، بتا تیری ہے در سے کیا دشمنی ہے، بتا تیری ہے در سے کیا دشمنی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ چڑھا دے مجھے دار پر میں کہوں گا، چڑھا دے مجھے دار پر میں کہوں گا، علی سے محبت میری زندگی ہے، علی سے محبت میری زندگی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر،
پلا جام کوثر کا ہاشم کو مولا، پلا جام کوثر کا ہاشم کو مولا، ہمارے لبوں پر بڑی تشنگی ہے، ہمارے لبوں پر بڑی تشنگی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے، یہ صحرا میں کیسی ہوئی روشنی ہے، منافق کے دل میں جو ہلچل مچی ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، آیا نہ جانے کتنوں کو چکر غدیر میں۔ جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، آیا نہ جانے کتنوں کو چکر غدیر میں، آیا نہ جانے کتنوں کو چکر غدیر میں، اور جب بن چکا کجاؤ کا منبر غدیر میں، خطبہ سنانے بیٹھے پیمبر غدیر میں، خطبہ سنانے بیٹھے پیمبر غدیر میں، اور بہروں نے دیکھا اندھوں نے کانوں سے سن لیا، بہروں نے دیکھا اندھوں نے کانوں سے سن لیا، اسلام تجھ کو مل گیا رہبر غدیر میں، اسلام تجھ کو مل گیا رہبر غدیر میں، اور آواز جو آ رہی تھی بخن کی بار بار، آواز جو آ رہی تھی بخن کی بار بار، لگتا تھا سب ہیں عاشق حیدر غدیر میں، لگتا تھا سب ہیں عاشق حیدر غدیر میں، اور آنکھیں نبی کی بند ہوئی تب کھلا یہ راز، بولے تھے جھوٹ دشمن حیدر غدیر میں، بولے تھے جھوٹ دشمن حیدر غدیر میں۔ انہی اشعار کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اگلے مداح کو آواز دوں، انشاءاللہ آج کے اس محفل میں اسلامک لرننگ مومنٹس کے اسٹوڈنٹس ترانہ پیش کریں گے جو مولا کائنات کی شان میں ہوگا، 3 زبانوں میں ہوگا، ایک مختصر سا ترانہ ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا مداح آپ کے سامنے اور انشاءاللہ اس کے بعد ترانہ۔ تو میں گزار ہوں غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، عید غدیر آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ چند اشعار۔ یا علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مان لو کہنا، ہمارا مان لو کہنا، کرو غدیر کی بات، کرو غدیر کی بات، ہمارا مان لو کہنا، کرو غدیر کی بات، ہے مصطفیٰ کی تمنا، کرو غدیر کی بات، ہے مصطفیٰ کی تمنا، کرو غدیر کی بات۔ یہ عام روز نہیں ہے، یہ عید اکبر ہے، یہ عام روز نہیں ہے، یہ عید اکبر ہے۔ سنو علی علی، سنو علی علی، سنو علی کا قصیدہ، کرو غدیر کی بات، سنو علی کا قصیدہ، کرو غدیر کی بات۔ نبی سے کہتے تھے جبریل سب کو بتلا دے، نبی سے کہتے تھے جبریل سب کو بتلا دے، یہ ہے خدا خدا، یہ ہے خدا خدا، یہ ہے خدا کا ارادہ، کرو غدیر کی بات، یہ ہے خدا کا ارادہ، کرو غدیر کی بات۔ بلند کر کے علی کو یہ مصطفیٰ نے کہا،
بلند کر کے علی کو یہ مصطفیٰ نے کہا یہی ہے پہلا خلیفہ کرو غدیر کی بات یہی ہے پہلا خلیفہ کرو غدیر کے بعد کہا رسول نے مولا جسے بنایا ہے کہا رسول نے مولا جسے بنایا ہے تم اس کا دیکھ لو چہرہ کرو غدیر کی بات تم اس کا دیکھ لو چہرہ کرو غدیر کی بات کلام اٹھانے سے پہلے علی کی مدحت میں کلام اٹھانے سے پہلے علی کی مدحت میں اٹھاؤ نیز بلاغہ کرو غدیر کی بات اٹھاؤ نیز بلاغہ کرو غدیر کی بات یہ جاہلوں کی نہیں عالموں کی محفل ہے یہ جاہلوں کی نہیں عالموں کی محفل ہے بہاؤ علم کا دریا کرو غدیر کی بات بہاؤ علم کا دریا کرو غدیر کی بات اگر غدیر نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا اگر غدیر نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا یہی ہے نجات کا رستہ کرو غدیر کی بات یہی نجات کا رستہ کرو غدیر کی بات کہیں سے آنے لگے شیر خود بخود جاوید کہیں سے آنے لگے شیر خود بخود جاوید کلام نے اتنا جو لکھا کرو غدیر کی بات کرو غدیر کی بات کرو غدیر کی بات نعرہ نعرہ حیدری بابا جی بلند سلوات سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی جوش جذبے کے ساتھ پڑھ رہے تھے خیال خم ہے علی النقی کی چوکھٹ پر چنانچہ جانتے ہیں کہ یہ محفل امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے تو لہٰذا چند مصرے کہ خیال خم ہے علی النقی کی چوکھٹ پر خیال خم ہے علی النقی کی چوکھٹ پر قلم ہے سجدے میں ابن تقی کی چوکھٹ پر خیال خم ہے علی النقی کی چوکھٹ پر قلم ہے سجدے میں ابن تقی کی چوکھٹ پر اور تصورات میں جب بھی میں سامرا پہنچا لگا کہ آ گیا میں زندگی کی چوکھٹ پر لگا کہ آ گیا میں زندگی کی چوکھٹ پر اور زبان ہندی و ترکی میں بات کیوں نہ کریں زبان ہندی و ترکی میں بات کیوں نہ کریں کہ شاخ جھکتی ہے بس اصلہی کی چوکھٹ پر کہ شاخ جھکتی ہے بس اصلہی کی چوکھٹ پر اور قدم پہ ان کے علوم و کمال جھکتے ہیں قدم پہ ان کے علوم و کمال جھکتے ہیں یہ سر جھکاتے نہیں آگہی کی چوکھٹ پر اور جو در پہ آپ کے حر کی طرح سے آ جائے جو در پہ آپ کے حر کی طرح سے آ جائے سمجھ لو آ گیا وہ روشنی کی چوکھٹ پر جو در پہ آپ کے حر کی طرح سے آ جائے سمجھ لو آ گیا وہ روشنی کی چوکھٹ پر اور غرور یہ ہے کہ احسان ہے مجھ پہ مولا کا غرور یہ ہے کہ احسان ہے مجھ پہ مولا کا وگرنہ میں ہوں ابھی شاعری کی چوکھٹ پر وگرنہ میں ہوں ابھی شاعری کی چوکھٹ پر اب انہی اشعار کے ساتھ اب میں اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موقع پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ترانہ تیار کیا ہے اس کا آپ کے سامنے پیش کریں اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹس پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم قسم
लगती कि इस निगाह पे डाला गया है नाम अली। अली 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 जानम। अली 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 जानम। अली 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 जानम। अली 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 जानम। मेरा ज़माना दिगर तू मेरा मकाम फना, मेरे ज़मान मका की तलब निज़ाम अली। मैं सूरी चढ़ के भी असगर पुकारता रहूंगा, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। अली 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 जानम। अली 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 जानम। अली 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 जानम। अली 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 जानम। अहलन व सहलन या हैदर या हैदर। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहु। गदीर खुम का सूरज काम क्या पुरकार करता है। गदीर खुम का सूरज काम क्या पुरकार करता है। गदीर खुम का सूरज काम क्या पुरकार करता है। किसी को नूर करता है, किसी को नार करता है। किसी को नूर करता है, किसी को नार करता है। किसी को नूर करता है, किसी को नार करता है। और विलायत से अली की आज जो इनकार करता है। विलायत से अली की आज जो इनकार करता है, वो अपने बदनसब होने का खुद इकरार करता है। वो अपने बदनसब होने का खुद इकरार करता है। इन अशार के साथ मैं मोहम्मद अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। तारीख़ की मुनासबत से कसीदे के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएँ। क्यों न हो जाए दोबाला शान मैदाने गदीर, ज़िक्र हैदर से हुआ है आगाज़ ऐलाने गदीर। और मुस्तफ़ा के लब है मन कुन तो मौला की सदा, या कि नाजिल हो रहा है आज कुरान गदीर। और आफ़ताब जानशीने मुस्तफ़ा की धूप में तिल मिला के रह गए जो थे हरीफाने गदीर। और ज़िक्र हैदर करके अपनी महफिलों के दरमियाँ
ہم علی والے پکڑ لیتے ہیں شیطان غدیر، او اے میری فکر رسا تو چل بیابان غدیر، آج کاغذ کے حوالے کر دے ارمان غدیر، خانہ تحریک کو بھی چاہیے پاکیزگی، اے ملک جنت سے لا کوئی قلمدان غدیر، خشک صحرا کی چمکتی ریت پر محفل سجی، ہے سجا خورشید کی کرنوں سے ایوان غدیر، اور بند زینوں کے دریچے کھل گئے تھے دھوپ سے، سن رہا تھا غور سے ہر ایک قربان غدیر، سن رہا تھا غور سے ہر ایک فرمان غدیر، نغمہ حیالہ خیر العمل کا ہے حصار، ارے چھوڑ کر بھاگے گا کیسے کوئی میدان غدیر، او آیے بلغ کا انداز بلاغت دیکھیے، اے نبی پہنچا دو جو اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی ہے سامان غدیر۔ اور یہ شعر خاص طور سے مولانا فرمایا کہ بکھن بکھن کی صدا دینے میں آگے تھے وہی، ارے آگے چل کر توڑنا تھا جن کو پیمان غدیر، اور تہنیت کا سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، دست حیدر بن گیا تھا آج میزان غدیر، ذکر ہے قرآن میں لیکن پتہ تم کو نہیں، آیے اکمل میں تو دیکھو تو عنوان غدیر، عید اعظم کا لقب ادریس کو ہم کیوں نہ دیں، عید اعظم کا لقب اس عید کو ہم کیوں نہ دیں، کر رہا ہے آج تک قرآن اعلان غدیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غدیر کے حوالے سے احمد عباس صاحب جو ہے آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے، یہی اشعار جو میں آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کے چند مصرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مداح آپ کے سامنے کہ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، ہنسی میسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، اور یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقصر کی، یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقصر کی، زباں اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے، زباں اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے، اور نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کوئی میں نے، جو اپنے ہی خدا کی بات کا انکار کرتا ہے، جو اپنے ہی خدا کی بات کا انکار کرتا ہے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ اب میں سہیل مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ سماعت فرمائے غدیر کے حوالے سے کہ دیتا ہے جو یتیموں کو تحفہ غدیر کا، ایک شعر سے یہ سٹارٹ ہے کہ دیتا ہے جو یتیموں کو تحفہ غدیر کا، اس کو دعائیں دیتا ہے مولا غدیر کا، وفا پرست خدائے امیر یاد رہے، وفا پرست خدائے امیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا وزیر یاد رہے، وفا پرست خدائے امیر یاد رہے، دلوں میں آج
نبی کا وزیر یاد رہے، بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے منبر، بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے منبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ اسی باعث میرے مولا کی یکتائی نہیں جاتی، خدا کی شان بندوں میں کبھی پائی نہیں جاتی۔ اسی باعث میرے مولا کی یکتائی نہیں جاتی، خدا کی شان بندوں میں کبھی پائی نہیں جاتی، اور مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی، مثالوں سے علی کی شان بتلائی نہیں جاتی، سمجھ لی جاتی ہے لیکن یہ سمجھائی نہیں جاتی، سمجھ لی جاتی ہے لیکن یہ سمجھائی نہیں جاتی، اور علی کی دوستی مانا کہ دکھلائی نہیں جاتی، علی کی دوستی مانا کہ دکھلائی نہیں جاتی، مگر جو دل نجس ہیں ان میں یہ پائی نہیں جاتی، مگر جو دل نجس ہیں ان میں یہ پائی نہیں جاتی۔ علی یہ سوچ کر سیراب ہر پیاسے کو کرتے تھے، علی یہ سوچ کر سیراب ہر پیاسے کو کرتے تھے کہ سقائی سے دریاؤں کی گہرائی نہیں جاتی، کہ سقائی سے دریاؤں کی گہرائی نہیں جاتی۔ ہزاروں بار یہ حاسد مرے اور مر کے پیدا ہوں، ہزاروں بار یہ حاسد مرے اور مر کے پیدا ہوں، علی مرتضیٰ کی شان یکتائی نہیں جاتی۔ اور نبی اس واسطے حیدر کو لائے اپنے ہاتھوں پر، نبی اس واسطے حیدر کو لائے اپنے ہاتھوں پر، بلا قرآن دنیا میں قسم کھائی نہیں جاتی۔ اور کلیم اپنی جبی چمکی تو چمکی باب حیدر پر، اسی باعث تو اس در کی جبی سائی نہیں جاتی۔ آئیے ایک اور منقبت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، تو ہی تسنیم و کوثر کا مالک، تیرے قدموں میں سارا جہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ اور سب کی آنکھوں نے منظر یہ دیکھا، بن گئے ہیں علی خم مولا، سب کی آنکھوں نے منظر یہ دیکھا، بن گئے ہیں علی خم مولا، خوش ہیں سارے محبان حیدر، اور منافق کا چہرہ دھواں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ اور شان حیدر کی ہے سب سے نرالی، جو ہے ان کا وہی ہے مثالی، شان حیدر کی سب سے نرالی، جو ہے ان کا وہی ہے مثالی، حب حیدر شرافت کا میزان، بغض حیدر میں دوزخ نہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ اور کتنا روشن ہے تیرا خزینہ، چاند و سورج ہے تیرا پسینہ، کتنا روشن ہے تیرا خزینہ، چاند و سورج ہے تیرا پسینہ، خاک پائے مبارک تمہاری، یہ چمکتی ہوئی کہکشاں ہے،
یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ سر نہ ان سے ہوئی جنگ خیبر، کہہ رہے تھے علی سے پیمبر، سر نہ ان سے ہوئی جنگ خیبر، کہہ رہے تھے علی سے پیمبر، آ بھی جاؤ علی آ بھی جاؤ، آج خیبر کا 40واں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ اور آ رہا ہے وہ ثانی حیدر، مشک دریا سے جائے گا لے کر، آ رہا ہے وہ ثانی حیدر، مشک دریا سے جائے گا لے کر، دیکھ لے چہرہ شیر حیدر، موت میں ایسا دیدہ کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ اور کر دو فیروز اظہار کر دو، لب کو عامر کے گلزار کر دو، کر دو فیروز اظہار کر دو، لب کو عامر کے گلزار کر دو، جو بھی چاہے وہ سرشار ہو لے، جو بھی چاہے وہ سرشار ہو لے، مدح حیدر کا دریا رواں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے، تو ہی تسنیم و کوثر کا مالک، تیرے قدموں میں سارا جہاں ہے، یا علی تو ہی مرد جواں ہے، تیرا کوئی مقابل کہاں ہے۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں والے جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آج کی یہ بہت ہی عظیم شب عید ولایت
عید اکبر، عید غدیر کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور مناسبت کی جس کا ذکر اس محفل میں ہونا ہے، اس کی بھی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پہلے کچھ مختصر گفتگو اس مناسبت سے متعلق ہو جائے، یعنی ولایت باسعادت امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت البتہ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایت کے اعتبار سے 5 رجب المرجب اور بعض روایت کے اعتبار سے 15 ذی الحج سن 214 یا 212 ہجری۔ شہادت کی روایت میں بھی اختلاف ہے، بعض روایات میں 3 رجب اور بعض میں 26 جمادی الثانیہ سن 254 ہجری۔ آپ 10ویں امام تھے، لہذا آپ کے والد 9ویں امام، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کے القاب میں نجیب، مرتضیٰ، عالم، فقیہ، ناصح، امین، طیب، لیکن جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے وہ نقی اور ہادی، یہ لوگوں کے درمیان اس کو زیادہ شہرت ملی۔ 220 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 6 یا 8 سال کی عمر میں آپ کو منصب امامت ملا ہے اس کم سنی میں۔ بنی عباس کی حکومت کا زمانہ تھا، بنی عباس کی حکومت اور اس حکومت کی روش پہ مختلف مواقع پہ گفتگو ہوئی ہے یا کسی اعتبار سے اس کو پیش کیا گیا ہے، لہٰذا کس طرح کی ان کی حکومت تھی اور کیا ان کے ظلم کا سلسلہ تھا، یہ باتیں کسی نہ کسی حد تک آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ ایک طرف سے امام کے خلاف سازشیں بھی ہوتی تھیں، تو دوسری طرف سے لوگوں کے بیچ میں یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ امام کے بہت چاہنے والے۔ یہ ایک عجیب پولیٹکس تھی، سیاست تھی کہ جو بنی عباس کی طرف سے 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 10ویں امام سے تھوڑا سا یہ اس اعتبار سے چینج ہوئی کہ اتنا بہت زیادہ ظاہر نہیں کر پائے اور کافی حد تک ان کی حقیقتیں کھل کے سامنے آنے لگی، لہٰذا 10ویں امام سے تھوڑا سا اس میں فرق آیا، ورنہ 9ویں امام تک بہت زیادہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ امام بہت خاص ہیں، اور حتیٰ رشتہ اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں۔ ہم امام کے ذکر میں صرف امام کا ایک قول تبرکاً کہ جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ، راستہ چلنے کی مشعل، روشنی ہے، اس کو ذکر کر کے اور پھر تھوڑی سی گفتگو غدیر پہ کرتے ہیں۔ امام کا ایک قول ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الدنیا دار البلوہ والآخرۃ دار العقبہ، یقیناً بالتحقیق اللہ نے دنیا کو بلا و مصیبت کا گھر قرار دیا۔ جو لوگ دنیا میں بلا و مصیبت سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف عیش و عشرت ملے ان کے لیے، یا مایوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات حل ہی نہیں ہو رہی ہیں، بڑی زندگی عجیب ہو گئی۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن للمومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان وہاں پہ
ایسے رہتا ہے کہ اس کی تمنا ہوتی جتنی جلدی سے جلدی ہو جائے یہاں سے نکل جائے. تو یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ دار البلوا، بلا اور مصیبت کا گھر ہے. بلا اور مصیبت کا گھر ہے، مشکلات کا گھر ہے، دقتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، عیش و عشرت کا گھر نہیں ہے. ان اللہ جعل الدنیا دار البلوا والآخرت دار العقبہ، اور آخرت کو عاقبت یعنی اس کا نتیجہ جو انسان کو فائنل اس کے عوض میں ملتا ہے اس کا گھر قرار دیا ہے. وجعل البلوى الدنیا لثواب الآخرت سببہ، اور اللہ نے دنیا کی بلا و مصیبت کو آخرت کے ثواب کا سبب قرار دیا. یہ دنیا میں اگر کسی کو بلا و مصیبت گھیر لیتی ہے، اس کے آمنے سامنے آتی ہے، تو پریشان نہ ہو. دنیا بھی 4 دن کی ہے. جب دنیا ہی 4 دن کی تو اس بلا و مصیبت کا کیا ٹھکانہ اور کیا اس کی زندگی. جس برتن میں یہ بلا و مصیبت ہے اس برتن کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی ہی کوئی مدت نہیں ہے، اس کا ہی کوئی وقت نہیں ہے. تو ظاہر ہے بلا و مصیبت کا کیا وقت ہوگا. اگر دنیا میں کسی کو کوئی بلا و مصیبت ہے اور اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو یہ عوض جو یہ بیکار نہیں جائے گا، اس کا عوض ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا بدلہ ہے. وہ کیا ہے بدلہ؟ بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی مشکل تھی اور کسی نے کچھ کیا نہیں، کسی نے کچھ دیکھا نہیں، کسی نے کچھ کہا نہیں. کسی کے لیے مشکل نہ برداشت کیجیے. آپ کی مشکل کو محسوس کرنے والی ذات صرف آپ کی ہے، دوسرے لوگ نہیں محسوس کر سکتے اس کو. اس کی وجہ ہے، ابھی وہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بہت دوسری گفتگو کرنی ہے اور وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کسی کی مشکل کو کوئی اتنی آسانی سے محسوس نہیں کر سکتا. اگر واقعی یہ اللہ کے راہ میں ہے تو اس کا خریدار صرف اور صرف اللہ سے بہتر اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ شاید ہم خود نہ محسوس کر پائیں. تو یہ جو بھی مصیبت ہے دنیا میں، بلا ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، یہ بیکار نہیں ہے. یہ سبب ہے کس چیز کے لیے؟ آخرت کے ثواب کے لیے. ثواب یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کا خوش ہونا، اجر، عاقبت کا اچھا ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار کبھی مشکلات سے بھاگتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے. کبھی مشکلات سے بہت ساری اس پہ روایتیں ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے ائمہ کو یا معصومین کو پریشان کرنا چاہا لیکن ان کی تیوریوں پہ بل نہیں پڑا، ذرا سا بھی مزاج میں فرق نہیں ہوا. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ پریشانی کی مدت بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے عوض میں جو ثواب ہے وہ بہت طولانی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ کا، لہٰذا مشکلات کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بہت مفید ہے. لہٰذا دنیا میں جو بھی بلا و مصیبت ہے یہ سبب واقع ہوتی ہے، وجہ قرار پاتی ہے آخرت میں ثواب کی، آخرت کے ثواب کی. وَثَوَابُ الْآخِرَةِ بَلْوَ مِنْ بَلْوَ الدُّنْيَا عِوَضًا، اور آخرت کا جو ثواب ہے یہ دنیا کی جو بلا اور مصیبت ہے اس کے عوض میں. اللہ کے ہاں کسی کا بھی ایک رتی حق نہیں ضائع ہوتا. کسی نے اگر ایک رتی بھی غلط کیا ہے تو اس کی بھی سزا اللہ کے ہاں ملے گی، اور کسی نے اگر اللہ کے لیے ایک رتی بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا، اس کا ثواب، اس کا عوض اللہ کے ہاں ملے گا. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ایک ایک مثقال کا حساب کرتی ہے. لہذا امام کے اس قول کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بلا و مصیبت ہوتی ہے اس پہ ہم کو نہ یہ کہ صرف غمگین نہیں ہونا چاہیے، ایمان اگر اتنا مضبوط ہو تو خوشحال ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کے عوض میں جو مل رہی ہے وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. آئیے اس مختصر سی گفتگو جو اس مناسبت سے ہے اس کے بعد جس کی آج شب ہے اس پہ ہم گفتگو کریں. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت شریفہ پیش کی ہے
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ وہ آیت شریفہ ہے کہ جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعلان ولایت کے پہنچانے کا حکم دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو، اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کام کو نہیں کیا تو اس کام کا نہ کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اس کی ہم نے وضاحت کی تھی اس سے پہلے، لہٰذا صرف آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ اس کام کی اہمیت پہ دلیل ہے۔ یعنی اگر اس کام کو نہیں کیا تو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جو اب تک آپ نے کیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا نہیں ختم ہو جائے گا، دنیا ختم کر دے گی۔ جو دشمنان غدیر ہیں، جو دشمنان مولا کائنات ہیں، وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے یہ اہم ہے۔ لہذا اگر آپ نے اس کام کو نہیں انجام دیا تو جو بھی آپ نے انجام دیا ہے وہ، یعنی آپ نے رسالت کے کام کو انجام دیا، آپ کی جو بھی زحمتیں ہیں وہ لوگ ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد واللہ یعصمک من الناس، یہ عجیب بات ہے کہ ولایت کے اعلان کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، انشاءاللہ جب ہم گفتگو پیش کریں گے تو وہ خود بخود ریزن آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً و بالتحقیق اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جیسے ہی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، رسول جہاں پہ تھے وہ ٹھہر گئے، جحفہ میں غدیر خم کا مقام تھا۔ رسول نے جو آس پاس افراد تھے ان کو روکا، جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور وہاں پہ ایک ممبر بنوایا۔ یہ پورے واقعے میں بعض چیزوں میں روایات میں اختلاف ہے، لیکن جو اصل رسول کا قول ہے وہ بہت متفقہ قول ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان روایت کے اعتبار سے نہایت معتبر، مستند اور بہت ہی لوگوں کے نزدیک صحیح روایت ہے کہ جس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے، اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ وہ بہرحال ایک حدیث اور ان چیزوں کا علم ہے، اس کے اعتبار سے ہے، لیکن اس حد تک آپ کا جاننا ضروری ہے۔ کچھ چیزوں میں اختلاف ہے۔ ممبر بہرحال مشہور ہے ہم لوگوں کے درمیان کی اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنا، اور بھی روایت ہے کہ مثلا رسول ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ تشریف لے گئے، لیکن مشہور روایت اونٹ کے کجاووں کا ہے۔ اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنا اور اس کے اوپر رسول تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے درمیان یا خطبے کے آخر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پہ بھی اختلاف ہے، کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کس کو ہے، یا تمہارے نفسوں پہ کس کو حق حاصل ہے زیادہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو، اس کے رسول کو ہے، یعنی آپ کو ہے اور اللہ کو ہے۔ دونوں کا مفہوم سیم ہے۔ مفہوم میں ایک حرف، یہ کہا جائے کہ ایک رتی بھی فرق نہیں ہے، مفہوم سیم ہے۔ اور یہ جو بات لوگوں نے کہی تھی، یہ بات یوں ہی نہیں تھی، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں، یہی سورہ مائدہ، یہ دونوں سورہ آیتیں، ابھی جو ہم نے آیت پیش کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، ابھی جو غدیر کے اعلان کے بعد والی آیت ہے وہ آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی، اور آئے ولایت بھی سورہ مائدہ میں ہے، 55 نمبر ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول۔ اگر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نفس پہ ہم سے زیادہ اللہ کو، اس کے رسول کو حق حاصل ہے، تو یہ مسئلہ ولایت اور راہ ولایت پہ جواب تھا، اللہ اور رسول کو حق حاصل ہے۔ جب یہ اقرار لے لیا، حاجیوں سے اقرار لیا ہے، حاجیوں سے اقرار لیا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں استغفار کر کے آئے ہیں، گناہوں کو اپنے مٹا کے آئے ہیں، دھو کے آئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے،
ہمارے یہاں سے بھی حجاج کرام تشریف لے گئے، الحمدللہ ان کا حج یقیناً مکمل ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے، یعنی ایسے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں جیسے شکم مادر سے پیدا ہو رہا۔ یہ حاجیوں کے بیچ میں انہوں نے اقرار کیا، پھر اس کے بعد جب اقرار ہو گیا تو اب رسول نے یہ جو اعلان تھا اور جس کے لیے سارا اہتمام تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ اعلان کیا۔ کیا مطلب؟ اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے بچوں کو بھی اس کا ترجمہ یاد ہوگا۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، یہ علی بن ابی طالب اس کے مولا ہے۔ اس میں بھی روایت ہے کہ بعض روایتوں میں امام علی کو اپنے ہاتھوں بلند کیا، بعض میں مولا کائنات کے ہاتھ کو بلند کیا، لیکن بہرحال آپ دیکھیں یہ جو اختلافات بھی ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے کہیں مفہوم پہ ذرا سا اثر نہیں ہے۔ جو روایات کے اختلافات ہیں اس میں مفہوم پہ ذرا سا بھی اثر نہیں ہے۔ جب اعلان ہو گیا تو اب رسول نے دعا کی، اور طولانی دعا ہے کہ جو روایات میں پالنے والے اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور تو اس کو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، بے عزت کرنے کی کوشش کرے۔ اور بھی اس کے آگے ایک طولانی دعا۔ یہ جو چیزیں ہیں، ترتیب ہے، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ حتیٰ یہ جو 4 جملے ہیں، یہ 4 جملے بھی بغیر وجہ کے نہیں ہیں۔ جب یہ پورا اعلان ہو گیا اور یہ سارا اہتمام جس کے لیے تھا وہ پیغام لوگوں تک پہنچ گیا، تو اب پھر آیت شریفہ نازل ہوئی، اور یہ واقعی بہت پرمعنی آیت ہے۔ اعلان ولایت کے بعد یہ آیت کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک وہ للچائی نگاہ سے اس دین کو دیکھ رہا تھا، ابھی تک اس کو امید تھی کہ ہم اس دین کو استعمال کر لیں گے، ابھی تک اس کو امید تھی کہ رسول کے بعد ہم اس عہدے کو لے لیں گے، ابھی تک اس کو امید تھی کہ رسول کے بعد ہم مسلمانوں کو یوز کریں گے۔ یہ ساری امیدیں تھیں۔ کیوں امید تھی؟ اس لیے امید تھی کہ اس کو رسول کے بعد کوئی سینٹرلائز لیڈرشپ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب جب رسول نے میدان غدیر میں اعلان ولایت کیا، اس سینٹرلائز لیڈرشپ کو پیش کر دیا، تو اب ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ مسلمان پھر ایک مضبوط قلعے میں چلے گئے۔ لہٰذا جو للچائی، جب لٹیرا کسی مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اور صاحب مال اس کو محفوظ کر لے تو لٹیرا مایوس ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جب اس اسلام کو مولا کائنات کے حوالے کیا گیا، مسلمانوں کو علی بن ابی طالب کے حوالے کیا گیا، تو وہ للچائی نگاہ سے دیکھنے والے مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشونی، پھر آپ ان سے مت ڈریں، صرف ہم سے ڈریں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مشہور جملے آیت کے جو عموماً لوگوں کے زبان پہ ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو یاد کریں ان آیتوں کو، یہ آیتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو اپنی تمام کمپلیٹ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میرے حبیب آج کے دن ہم آپ کے اس اسلام سے، دین سے راضی ہو گئے، ہمارا پسندیدہ دین۔ یہ ساری خاصیت اسلام کو تب ملی جب یہ ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ لہذا اب یہاں پہ ہمیں آپ یہ کہنے دیجئے کہ غدیر ایک تاریخی واقعے کا نام نہیں ہے، غدیر ہمارے عقیدے کا نام ہے۔ غدیر ایک تاریخ کی داستان کا نام نہیں ہے، غدیر اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قلعے کا نام ہے۔ غدیر جوفہ میں واقع ہوئے ایک کسی داستان اور واقعے کا نام نہیں ہے، غدیر اس نظام کا نام ہے کہ جو اس نظام کے حوالے ہو جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ غدیر ہے اس لیے اسلام باقی ہے، غدیر نہ ہوتی
تو اسلام کو اس طریقے سے لوٹتے لوگ کہ اسلام قصاب خانوں کی داستان تو بن سکتا تھا لیکن ایک نظام کے طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ جب اسلام کو مولا کائنات کے حوالے کیا گیا دشمن مایوس ہوا۔ اس چیز پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں اور پھر جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں جس حد تک وقت ساتھ دے گا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جب مولا کائنات کے حوالے ہوا تو اب یعنی مولا کائنات کی ذمہ داری تھی کس عنوان سے پیش ہوا؟ علی ابن ابی طالب حاکم ہوں گے۔ کون سے حاکم ہوں گے؟ دینی معاملات، دنیاوی معاملات، حکومت، پولیٹیکل سسٹم، مذہبی چیزیں، ساری چیزیں مولا کائنات کے حوالے۔ حالات بدلے، رسول کے بعد حالات بدلے، غدیر کے مقابلے میں سقیفہ لائی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جس مقام پہ علی ابن ابی طالب کو ہونا تھا اس مقام پہ دوسرے لوگ آ گئے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ حالت واپس نہیں آئی کہ جہاں پہ لٹیرے للچائی ہوئی نگاہ سے اسلام کو دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے علی کے ہاتھ میں اسلام کو دیکھا تو مایوس ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ نہیں علی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام ہے تو ان کی امیدیں پھر واپس آ گئی ہوں گی، اور واقعی آ گئی، ایسا نہیں آئیں۔ کوشش بھی کی انہوں نے، تاریخ میں جا کے دیکھیں، کوشش بھی کی انہوں نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سینٹرلائز لیڈرشپ کا ہونا کتنا اہم ہے۔ لیکن کیا کہنا مولا کائنات کا، واقعی یہ جو 3 زمانے گزرے ہیں یہ مولا کائنات کے لیے بہت اہم زمانے گزرے۔ مولا کائنات کی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم زمانہ ہے کہ اس موقع پہ کہ جبکہ علی ابن ابی طالب منصب خلافت اور منصب حکومت پہ نہیں ہیں، پھر بھی علی کی یہ کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے اسلام کو نقصان سے بچا لو۔ بعض اوقات جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ فلاں زمانے میں اسلام نے اتنی فتوحات کی ہیں، فلاں زمانے میں اسلام نے اس مارکے کو حل کیا ہے، اگر گہرائی میں جا کے دیکھیے تو ہر مارکے کے پیچھے علی ابن ابی طالب کی کوششیں ہیں، مشورہ ہے، اور علی ابن ابی طالب کا پلان ہے، پروگرامنگ ہے۔ یہ کام اس عالم میں کیا ہے کہ جس وقت علی ابن ابی طالب منصب حکومت پہ نہیں تھے، صدیقہ طاہرہ کو قتل کیا جا چکا تھا، اور بی بی کے قاتلوں کے پاس جا کے مولا کائنات نے اسلام کو بچایا تھا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو علی کی صلاحیتوں پہ بھی، اور ہمارا لاکھوں سلام ہو علی کے صبر پہ بھی۔ اور یہاں سے اسلام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سامنے والا اس حد تک بدتر ہو جائے، پست ہو جائے، لیکن پھر بھی اسلام اتنا عزیز ہونا چاہیے کہ اس کی پستی کو مت دیکھو، اسلام کی بلندی کو سلام کرو۔ اس اسلام کی بلندی کے لیے مولا کائنات نے قربانی دی، ورنہ ایسے حالات میں اور ان واقعات کے بعد جا کے دربار میں بیٹھ جانا کوئی چھوٹی بات تھی؟ مولا کائنات نے بچایا۔ یہ بچانے والا نظام غدیر کا نظام تھا کہ جس نظام نے اس موقع پہ اور یہاں پہ آ کے بچایا۔ بہت بہترین جملہ ہے رہبر معظم کا غدیر سے متعلق کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ غدیر کا فلسفہ، ایک جملے میں غدیر کے فلسفے کو آیت اللہ خامنہی نے بیان کیا ہے، ان کو کہیں دکھا، ہم نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ معاشرے کی، سماج کی امامت اور ولایت، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے امامت اور ولایت دونوں لفظوں کو خالص مذہبی بھی کہیں تو غلط ہے، کیونکہ مذہب سے باہر نہیں ہے جو چیز کہنا چاہتے ہیں۔ امامت و ولایت کو پولیٹکس سے الگ کر دیا، شاید اس اعتبار سے بات پہنچ جائے۔ اسلام میں نہ امامت پولیٹکس سے الگ ہے کیونکہ امام کہتے ہی لیڈر کو ہیں، نہ ولایت پولیٹکس سے الگ ہے اس لیے کہ ولایت کہتے ہی حکومت کو ہیں۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسے معنی بار بار وہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ظاہراً ہوئی ہے بات کہ اورینٹلزم کے ذریعے سے، MI6 کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کے معنی بدلے گئے، بہت سی چیزوں کے معنی بدلے گئے ہیں، اس کو بہت محدود کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام فلاں امام فلاں امام، تو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے امام یعنی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و فلاں فلاں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن تصور آتا ہے کہ امام یعنی لیڈر، امام یعنی پیش نماز بھی اور حاکم بھی، امام یعنی دینی معاملات کو بھی حل کرنے والا، دنیاوی معاملات کو بھی حل کرنے والا۔ بہت کم لوگ سوچ پاتے۔
تو امام بھی وہ لفظ ہے کہ جہاں پہ لیڈرشپ ہے، ولایت وہ لفظ ہے کہ جس کے معنی حکومت کے ہیں۔ معاشرے کی امامت اور ولایت کے اصول کی تشکیل یہ، یا اصول کا بنانا، تشکیل بنانا، اس کو ایک شکل دینا، معاشرے کی امامت اور ولایت کے اصول کو بنانا، یہ غدیر کا فلسفہ ہے۔ غدیر کیا ہے؟ انسان تنہا نہیں زندگی گزارتا ہے، انسان سوشل لائف گزارتا ہے، اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ خود جب انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے تو ساتھ رہنے کے لیے ایک نظام چاہیے، سسٹم چاہیے، حکومت چاہیے، حکمران چاہیے، جسٹس چاہیے، سب کچھ چاہیے، عدالت چاہیے، عدالت اجتماعی چاہیے۔ جو ابھی کچھ جملے ہم نے عرض کیے کہ غدیر داستان نہیں ہے، عقیدہ ہے، غدیر نظام ہے، یہ صرف جملے نہیں تھے، یہ حقیقت مفہوم ہے۔ سسٹم چاہیے، نظام۔ یہ نظام کون بنا کے دے گا؟ عدالت اجتماعی کا نظام کہ جہاں پہ پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے جسٹس کا انتظام ہو۔ آج کی دنیا جس طرف جا رہی ہے وہاں پہ حاکم اپنی رعایا کو کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ جسٹس نہیں ہوا، یہ ظلم ہوا۔ حاکم اپنی عوام کا استحصال و استعمال کرتا ہے، یہ ظلم ہوا۔ آج آپ دیکھیں جگہ جگہوں پہ رائٹس کرا دیا جاتا ہے۔ کیوں رائٹس کرائے جاتے ہیں؟ اپنی حکومت کے لیے۔ اتنے بیچاروں کے جان لے لیا آپ نے، کتنوں کے گھر گر گئے، کتنوں کی زندگی برباد ہو گئی، کتنے یتیم ہو گئے، کس لیے؟ کوئی جسٹس ہے؟ یہ اجتماعی سسٹم ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نظام ہے۔ یہ مسئلہ صرف کسی ملک کا نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں، حتیٰ وہ ادارے کی جو بنائے ہی گئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، غلط فہمی ہے لوگوں کی، یہ جسٹس کے لیے، وہ ادارے بھی جسٹس نہیں کرتے، وہ بھی عدالت اجتماعی میں پیچھے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو حتیٰ آپ UN تک جا کے دیکھ لیجئے، بہت سے معاملات میں اس طریقے سے خاموش رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ بہت سے معاملات میں ایسے بولتے ہیں لگتا ہے ساری مصیبت انہی کے اوپر گر گئی۔ سوتیلا پنا، یمن کی جنگ نظر نہیں آتی ہے، سیریا کے مظالم نظر نہیں آئے، عراق کی بربادی نظر نہیں آئی، فلسطین کو تاراش کرنا نظر نہیں آیا، لیکن اگر نظر آیا تو یوکرین نظر آیا۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ اور بات ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حتیٰ اسرائیل کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی حکومتیں، ان کو استکباری طاقت کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو چھوٹا بنا کے اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرتی۔ یہ نظام نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کی چال و فریب ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ دوسروں کا استعمال ہے، یہ دوسروں کا استحصال ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس کو سجا کے پیش کیا جاتا ہے تو عام لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اسی کو سسٹم سمجھتے ہیں۔ وہ سسٹم سمجھا جاتا ہے کہ جو سسٹم کو توڑنے کے لیے ہتھیار ہوتا ہے، اس کو سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں ایک واحد نظام ہے کہ جو عدالت اجتماعی کی بات کرتا ہے، سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، جہاں غریب و امیر میں فرق نہیں ہوتا ہے، جہاں دولت کی بنیاد پہ فرق نہیں ہوا کرتا ہے، جہاں دنیا و مادیات کی بنیاد پہ فرق نہیں ہوا کرتا ہے، جہاں اگر فرق ہوتا ہے تو صرف اور صرف انسان کے کردار کی بنیاد پہ فرق ہوتا ہے، انسان کی صلاحیت کی بنیاد پہ فرق ہوتا ہے، اس کے علم و کمال کی بنیاد پہ فرق ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ سسٹم زمانے میں آ جائے گا تو وہ لوگ کہ جو استحصال کرنا چاہتے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لہذا وہ اس سسٹم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان سے پہلے بھی رسول سے اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اعلان کے بعد بھی کہا، کافر مایوس ہو گیا، آپ ان سے مت ڈریے، آپ ہم سے ڈریے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے کہ جو دنیا کی ساری استکباری و استعماری طاقتوں کو توڑ دے گا اور توڑنے کے بعد اپنی حقانیت کو پیش کرے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس طرح کے لوگ کہ جن کے یہاں کوئی ویلیوز نہیں ہے، انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب وہ اپنے اس عہدے کو توڑتے ہوئے دیکھیں گے تو تلملا اٹھیں گے۔ جو بغیر وجہ کتنوں کو مار دیا کرتے ہیں، جب وجہ آئے گی تو کتنوں کو ماریں گے؟
لہذا اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو واقع غدیر کے بعد مولا کائنات کی جیسے ہی حکومت قائم ہوئی، جنگ جمل، صفین، نہروان، پھر اس کے بعد کربلا تک آئیے، کتنے لوگوں کا قتل ہوا، یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ سارے واقعات کے پیچھے غدیر۔ اگر غدیر میں اس پرفیکٹ سسٹم کو پیش کرنے کی بات نہ ہوتی، اور اگر غدیر میں اس صحیح حکمران کو نہ پیش کیا گیا ہوتا اور آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ کوئی بھی حکومت کر لی، اور بات ہے کہ پھر دوسرے اعتبار سے جنگیں ہوتی اور لوگوں کو قتل کیا جاتا۔ یہ غدیر کی برکت تھی کہ مخالفت کے بعد بھی جو نقصان پہنچ سکتا تھا، غدیر کی برکت نے اس نقصان کو کم کیا۔ لہذا خوب بات کو مختصر کریں کہ اس اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ لوگوں کی نگاہ میں، یہ 4 پوائنٹس ہیں، ان پہ گفتگو کرنا چاہا تھا ہم نے لیکن وقت نہیں ہے اتنا۔ لوگوں کی نگاہ میں، البتہ پوائنٹس ہم ذکر کیے دے رہے ہیں، پھر کچھ باتیں عرض کر کے اور زحمت تمام۔ لوگوں کی نگاہ میں اس سوشل زندگی، اجتماعی زندگی کی اہمیت ہو۔ بعض اوقات لوگوں کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے اپنا جی رہے ہیں، باقی کسی کو اس کا حق ملتا ہو نہ ملتا ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا کام ہوتا ہو دنیا جائے بھاڑ میں۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ؟ یہ انسان نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ انسان نہیں ہے، بہت سارے حیوان بھی ایسے نہیں ہوتے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، حیوانوں سے بھی ازل ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کہ سوشل لائف، اجتماعی زندگی کی اہمیت ہو۔ دوسری چیز، انسان کو قانون کی ضرورت محسوس ہو، کوئی قانون تو ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے، خاص کر کے ہمارے ملک میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے بڑے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم قانون توڑ سکتے ہیں۔ قانون توڑنا حیوانیت ہے، قانون پہ چلنا انسانیت ہے، لہٰذا قانون توڑ کے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، قانون اور نظام پہ عمل کر کے لوگ بڑے بنتے ہیں۔ قانون کی ضرورت محسوس ہو۔ تیسری چیز کہ جب قانون کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کوئی تو ہو جو قانون کو وضع کرے، کوئی تو ہو جو قانون کو بنائے۔ کون بنائے گا؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر آدمی اپنے لیے قانون بنائے تو اس میں بھی ہر آدمی اپنا ہی الو سیدھا کرنا چاہے گا، اور ساتھ میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ قانون پروردگار ہے جس کی کوالٹی ہر ایک سے بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے اس قانون کو لاگو کرنے والا، اجرا کرنے والا۔ ذات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی اس قانون کو ہم تک پہنچانے والے، لیکن ساتھ میں اس قانون کو اجرا کرنے والے۔ رسول کی زندگی کے آخری موقع تک قانون سب آ گیا تھا، لیکن اگر اجرا سمجھ رہے ہیں نا، لوگوں کے درمیان لاگو کرنے والے، لوگوں کے اوپر رائج کرنے والے، عملی کرنے والے، اس قانون کو پریکٹیکل لائف میں لانے والے۔ اب اگر رسول یوں ہی چلے جاتے اور کسی کو اس کا ذمہ دار نہ بناتے کہ دیکھو یہ قانون ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو کہ لوگوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہو، یعنی کہ پریکٹیکل ہے، تو کیا ہوتا؟ اس قانون کو کوئی فائدہ تھا؟ اگر غدیر نہ ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اتنے انبیاء کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جتنے دین الہی آئے ہیں سب کے سب بیکار ہو جاتے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا کہ اس کام کو کریں آپ۔ اب وہ سلسلہ ہے اجرا کرنے والوں کا، اور پھر یہاں پہ آ کے یہ بات خود بخود ذہن میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب قانون کا اجرا کرنا اتنا ضروری تھا، اتنے سارے خطرات کے درمیان بھی میدان غدیر جیسی جگہ پہ اجرا کرنے والے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو اب جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو کیا اب کوئی قانون کا اجرا کرنے والا نہیں چاہیے؟ جس کے حوالے اسلام کو غدیر میں کیا گیا وہ ہمارا ولی ہے، اور جب امام کی غیبت میں اس کام کو علماء نے اپنے کاندھے پہ لیا تو وہ ہمارا ولی فقیہ ہے۔
آج ان کا کام ہے قانون کا اجرا کرنا. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ غدیر سے متعلق جتنی اچھائیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس نظام کے لیے ہیں. خرابیاں اس عنوان سے کہ دشمن کی پرابلم، دشمن لڑ رہا ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کے مقابلے میں تلملا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں نظر آتی ہیں. دوسری طرف اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ساری وہاں نظر آتی ہیں. ورنہ اگر یہ طے ہو جائے کہ غیبت امام کے بعد کسی اجرا کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مدت بہت چھوٹی ہے کہ جب 12 اماموں کی زندگی ہے بنسبت اس مدت کے کہ جو 12 امام کے غیبت کے زمانے کی بنسبت. اگر 1100 سال اسلام بغیر کسی اجرا کرنے والے کے چل سکتا ہے، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے نا، 10 سال رسول کے ہٹا لیں تو 325 سال بھی نہیں بچتے. تو 325 سال تو اسلام بغیر امام کے اور بغیر لیڈر کے چل ہی سکتا تھا. اور جو اسلام 325 سال بغیر لیڈر کے نہیں چل سکتا ہے، اتنی ساری مشکلات ہیں، تو 1100 سال بدرجہ اولا نہیں چل سکتا. وہاں پہ اجرا کرنے والے کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے. لہٰذا جہاں پہ بھی یہ نظام غدیر ہوگا وہاں کمال کے راستے کھلے ہوں گے. جہاں سے نظام غدیر کو ہٹا لیں وہاں زوال. اعلان غدیر الہی نظام کو حاکم بنانے کا اعلان ہے. اعلان غدیر الہی نظام کو لوگوں پہ نافذ کرنے کا اعلان ہے. اعلان غدیر لوگوں کے سامنے اللہ کے سسٹم کو بھیج. اعلان غدیر لوگوں سے ناانصافی کو دور کرنے کا، لوگوں میں جسٹس پھیلانے کا اعلان. اس کا تعلق، بس اپنی بات کو ختم کر دیں، اس زیادہ وقت نہیں ہے. اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو ہم نے عرض کیا کہ جتنی جنگیں ہیں، اگر ہم آج بالفرض خدا نخواستہ اعلان غدیر یعنی ولایت کو، اعلان غدیر یہ نہیں کہ مثلا بات کہہ دی کہ اعلان ہو گیا، نہیں، ولایت کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو یقین مانیں کہ امام زمانہ کے ناصر نہیں بن سکتے. کیونکہ امام بھی آ کے اسی ولایت کو ہمارے اوپر لاگو کریں گے، اسی ولایت کو لاگو کریں گے. لہٰذا ہم کو آج اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ اس نظام ولایت کو ہم قبول کر سکیں. اور اس نظام ولایت کی گارنٹی ہے کہ دنیا لاکھ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے. ایک آیت ہم بنوانے مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ کی زحمت تمام کریں. سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بہت مشہور آیت ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پہ کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں. ہے نہیں، بنا دیے گئے. غدیر سے ہٹ کے جب نظام ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے ان کو غریب بنایا جاتا ہے، کمزور بنایا جاتا ہے. آج کی پالیٹکس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کو کمزور رکھو، اس لیے کہ اگر کمزور نہیں رہیں گے تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے، کمزور رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق ضائع کیے جاتے ہیں. ان کو اکثر جگہوں پہ ووٹ بینک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. ان کی فکروں کو پست کیا جاتا ہے تاکہ ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ ان کا حق کیا ہے. اگر ایک انسان کہ جس کو واقعی اس کا حق دیا جاتا ہو اور اس کو آپ خالی روٹی کھانے کے لیے دیجئے تو ناراض ہو جائے گا کہ کھانا دیا ہے تم نے ہم کو. لیکن کسی انسان کو ایک ہفتے یا ایک ہفتے شاید مر بھی جائے، 2-3 دن بھوکا رکھ کے سوکھی روٹی بھی دیجئے تو بہت خوش ہو جائے گا. یہ پالیٹکس ہے آج، یہ پالیٹکس ہے. اس پالیٹکس میں لوگوں کو کمزور بنایا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ارادہ سارے ارادوں پہ قوی ہے اور یہ ارادہ پورا اسی غدیر کے راستے سے ہوتا ہے. اللہ نے سسٹم بنایا ہے، بغیر سسٹم کے معجزے سے کچھ نہیں ہونے والا. لہذا اعلان کیا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ہمارا ارادہ یہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہے ان پہ ہم احسان کریں. کیا احسان کریں؟ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہم انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں.
ائمہ، امام کی جمع، اور انہیں ہم اپنے زمین کا وارث قرار دیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہم اپنے سے کمزور رکھیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو انہی کا امام بنا دیں اور زمین کا وارث بنا دیں۔ البتہ تفاسیر کے اعتبار سے یہ آیت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان سے متعلق ہے، لیکن یقیناً آیات کے مصادیق جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قانون پروردگار ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے انہی کے ذریعے سے استکباریت ٹوٹتی ہے، انہی کے ذریعے سے استکباریت ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ آج کل جو خبریں ہیں، واقعی جو خبریں ہیں، وہ خبروں کے نام پہ جو چال فریب ہوتا ہے، انہیں جو واقعی خبریں ہیں، اگر آپ ان سے ٹچ میں ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسرائیل بہت تیزی سے بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ وقت آ رہا ہے کہ اب اسرائیل کی حکومت ٹوٹنے اور اس کی اختتام کی، کس کے ذریعے سے یہ اسرائیل اختتام پہ پہنچا؟ کس کے ذریعے سے؟ جن کو کمزور بنایا تھا انہی کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کی آیت کا مصداق ہے، اصل امام کے لیے ہے، اصل اس کا مصداق امام ہے، لیکن مصادیق ہوتے ہیں، کم و زیادہ ہو کے مصادیق ہوتے ہیں۔ جن کو کمزور بنایا تھا انہی کے ذریعے سے آج اسرائیل تباہی اور بربادی کے کنارے پہ ہے۔ یہ عبرت ہے استکباری طاقتوں کے لیے، عبرت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب انسان کے یہاں بہت زیادہ استکبار پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور عبرتوں کو نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ آج اسرائیل کی بربادی ہے، کل دوسری اس طرح کی باطل طاقتوں کی بربادی ہے۔ انشاءاللہ یہ بربادی بھی ہم لوگ دیکھیں گے، دوسری باطل طاقتوں کی بربادی بھی دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تمام معنی میں اس نظام غدیر کو اس دنیا میں احیا ہوتے ہوئے اور دنیا پہ لاگو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہم سب کو اس نظام غدیر اور نظام ولایت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اس کو احیا کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع